سندھ حکومت کے ضابطے ہم نہیں مانتے. یہ سندھ حکومت کے جو ضابطے ہیں یہ تعلیمی اداروں سے متعلق ہیں، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ غیر معینہ مدت تک اب یہ بند رکھے جائیں گے. اب سندھ حکومت نے تو کر لیا یہ فیصلہ، اس کے خلاف آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن ڈٹ گئی ہے، اور ڈٹی بھی ایسے کہ آج آؤٹ ڈور کلاسز لگانے اور تعلیم بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو مہک، آپ بھی ہمارے ساتھ ذرا جڑیے نا اور یہ بتائیے کہ کیا سمجھتی ہیں آپ. یہ پہلے تو ہو رہا تھا کہ 10 دن پھر 10 دن پھر 10 دن بند ہو رہے ہیں اسکول، لیکن یہ تا حکم ثانی جو اسکول بند ہو رہے ہیں اس پہ بڑے میمز بھی شیئر ہو رہے ہیں نا کہ قیامت کو اسکول کھلے گا، کیونکہ اصل امتحان تو قیامت ہے. اچھا فیصل، دیکھیں یہ والدین کے لیے تو مسئلہ ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ یقیناً اس پہ خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ جب بھی بچوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا 15 دن کی گیپ کے بعد ہم نے اسکول جانا، اور 15 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسکول تو بند ہو گئے ہیں دوبارہ، تو بچوں کی خوشی دینی ہوتی ہے. لیکن جس مسئلے کی طرف ہم اشارہ کریں وہ یقیناً بچوں کے مستقبل سے جڑا ہے، اور جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچے ہی تو ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہی آگے چل کے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. لیکن جب سندھ میں تعلیم کی صورتحال کچھ ایسی ہوگی جو کہ پہلے سے ہی خراب ہے، مزید خراب ہو جائے گی، تو آپ سوچیں کہ تعلیم کا سسٹم وہاں پر کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اور پھر جناب پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز اور حکومت کے درمیان کوئی میکانزم طے ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹیبل ٹاک پہ آنا نہیں چاہتے، کیا دعوت نہیں دی جاتی، یا پھر مل کر چلنا ہی نہیں چاہتے؟ کیونکہ جب مل کر چلیں گے، فیصلے ہوں گے، تو یقیناً والدین جو باقی مسئلوں میں بھی پھنسے رہتے ہیں کہ جی کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، فیسیں بڑھا دی گئی ہیں، فلانی چیز کی ڈیمانڈ آ گئی، اسکول سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، والدین ایٹ لیسٹ اس جھنجھٹ سے نکلیں گے کہ ٹھیک ہے منڈے کو اسکول کھلیں گے اور ہم نے بچوں کو بھیجنا ہے. بہت سارے سوالات جن کے جوابات یقیناً وہ والدین جو کہ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ جاننا چاہتے ہوں گے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ سید طارق شاہ صاحب نے. طارق صاحب، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سن بھی رہے ہیں کہ آؤٹ ڈور کلاسز آج ہو رہی ہیں، تو پلیز ذرا یہ بتائے گا کہ کیا واقعی جس جگہ پر آپ موجود ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ سے دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کہیں باہر ہے، سب سے پہلے تو آپ موجود کہاں پر ہیں، اور کیا واقعی آج آؤٹ ڈور کلاسز ہو رہی ہیں؟ جی جناب، بہت شکریہ کہ آپ کے پروگرام نے بھی اس ہمارے پروٹیسٹ کو اور ہمارے مطالبات کو یہاں کور کرنے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں، ہم مین KDA راؤنڈ اباؤٹ نارتھ احمد آباد میں موجود ہیں، اور ہم نے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر تمام اساتذہ، والدین اور ان کے بچوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے کہ یہاں پر آئیں اور تعلیم کی بحالی کے لیے آواز اٹھائیں. اور تعلیم بچاؤ تحریک کا جو ہم نے آغاز کیا ہے اس میں والدین نے بھی ہماری حمایت کی ہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے والدین اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، جو بات آپ کری تھی کہ جو حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ہے، کیا مذاکرات نہیں ہو پاتے ہیں جب بھی ہم اس نہج پہ پہنچیں. دیکھیں، بحالت مجبوری آج ہمیں روڈ پر آنا پڑا، وہ صرف اس لیے کہ جو ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ وفا نہیں ہوتے. وعدے جو کرتے ہیں وہ کوئی اور ہائر اتھارٹی آ کر اس کو بدل دیتی ہے. اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر تو ہم اتنے شور تھے کہ سردار علی شاہ ایجوکیشن منسٹر، عذرا پیچو ہیلتھ منسٹر دونوں موجود تھے. دونوں نے کہا کہ ہاں 23 اگست سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے، لیکن آل آف اے سڈن ایک دن کے بعد یہ ڈیسیجن چینج کر دیا جاتا ہے. اور نہ صرف چینج کیا جاتا ہے، کوئی تاریخ نہیں دی جاتی اور اس کو ٹل فردر نوٹس کر دیا جاتا ہے. تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے ملک کے بچے پڑھ رہے ہیں، صرف محروم ہو رہے ہیں تو صرف ہمارے سندھ کے بچے ہیں، پورے پاکستان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ ہی کے چینل کی رپورٹ تھی کہ 22 دن جو ہے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ چلے ہیں سندھ کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو، ہمارے بچوں کی تعلیم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تعلیمی ادارے کنٹینیوٹی کے ساتھ کھولیں. اور ہمارا آج بھی ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں، اور ہم صرف ہم نے شاید اس ملک میں رہتے ہوئے یہی سیکھا ہے کہ جتنی بھی ٹیبل ٹاک کر لیں، لیکن جب تک آپ روڈوں پر نہیں آتے، مظاہرہ نہیں کرتے، آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے. تو ہمارا آج بھی مؤدبانہ گزارش ہے، مطالبہ ہے حکومت سندھ سے کہ فوری طور پر تعلیمی ادارے کھولے جائیں. CM صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ کبھی ہمارے تعلیمی اداروں میں آ کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم SOP فالو کیسے کرتے ہیں. آپ نے کبھی تعلیمی اداروں کو SOP فالو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. یہی ہم کافی عرصے سے طارق بھائی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں SOPs فالو ہو سکتی ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی سندھ کے ساتھ بڑی دشمنی ہے، تو کراچی میں تو اسکولز بند ہیں، لیکن
اگر لاڑکانہ آپ کو لے کے چلیں, لاڑکانہ والوں نے اس کو آپ اگر ایسے کہنا چاہیں کہ SOPs کی دھجیاں اڑا دی ہیں تو ایسے کہہ لیں, ایسے کہنا چاہیں کہ تعلیم اور تعلیم پہ جو تالا تھا اس کو توڑ دیا تو ایسے سمجھ لیں, جیسے سمجھنا ہے سمجھیں. لیکن لاڑکانہ والوں نے یہ کام کر دیا ہے. پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے جو احکامات سندھ حکومت کے ان کو ہوا کر دیا ہے. شہر کے بیشتر نجی اسکولز کھل گئے ہیں. ہم مزید بات کریں گے اپنے نمائندے نوید لاڑک سے. نوید بتائیے. جی بالکل, سندھ حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں جو ہے وہ کورونا کے پیش نظر جو سرکاری اسکول ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, وہ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن لاڑکانہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے وہاں پر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ اس حکومتی احکامات کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں, ان کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. کیونکہ آج صبح سے ہی جو ہے وہ لاڑکانہ شہر کے بیشتر پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کھل گئے. اکثر جو ہے وہ اسکولوں میں جو ہے وہ بچے ہمیں یونیفارم اور بغیر یونیفارم جانے گھر کے کپڑوں میں جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں, کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ان پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. لیکن یہاں پر ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے. بے دھڑک جو ہے وہ SOPs کی بھی جو ہے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہاں پر اسکولوں تعلیمی جو کلاسز میں کے اندر جو بچے موجود ہیں وہ بغیر ماسک کے اور بغیر سینیٹائزر کے اور دیگر جو SOPs ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. اور نتیجے میں یہ بھی جو ہے وہ کورونا پھیلنے کا اندیشہ ہے. تو یہاں پر انتظامیہ نام کی جو کوئی چیز نہیں ہے اور ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے یہاں پر. جی, ایک صوبہ اور دو نظام, یہ کیسے چل سکتا ہے؟ ہم مناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور سندھ حکومت نے ویسے تو پورے سندھ میں یہ کہا تھا کہ تا حکم ثانی اسکول نہیں کھلیں گے. کیوں؟ کیونکہ کرونا ہے. اس پہ جو گورنمنٹ کا موقف تھا وہ بھی آیا سامنے. وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ ہم تعلیم دشمن تو نہیں ہیں, ہم تو بچوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو کیا تمام تر سندھ حکومت کے فیصلے بندش سے ہی جڑے ہیں؟ کیا بار بار کاروبار بند کریں گے؟ کیا بار بار جو ہے وہ اسکولز بند کریں گے؟ اب یہ چیز سوچنی پڑے گی آپ کو کہ آخر کتنا ایجوکیشن میں تعطل آئے, کتنا ڈیلے آئے. ناٹ فارگیٹنگ جو تیسرے اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں, جو پیرنٹس ہیں, جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت اپنی چلا رہی ہے, پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے اپنے مطالبات ہیں, لیکن بیچ میں پس رہے ہیں پیرنٹس, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم ہو تعلیم نہ ہو, ہم سے تو پیسے لے رہے ہیں. اور جب یہ بات وہ کرتے ہیں تو پھر اسکولز ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ ہم کیا کریں, ہمیں تو اپنی فکس کاسٹ اور ٹیچرز کو سیلری دینی ہے. اور پھر یہ جس طرح گردشی قرضہ ہے اسی طرح یہ ایک گردشی مسئلہ بنتا جا رہا ہے, جس پہ وہ پھر سندھ حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں فنڈ دے دیں, ہم پیرنٹس سے پیسے نہیں لیں گے. پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں تعلیم دے دیں, ہمیں پیسے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سندھ حکومت کہتی ہے تا حکم ثانی اسکول بند رہیں گے. اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اسکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے یہ تو کوئی نہیں جانتا. لیکن لاڑکانہ والوں نے جو ہے اس SOPs کو کیا ہے ختم. تو میں ویسے یہ بتائیے کہ وہاں پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں بھی اسکولز کی بندش ہے؟ اور اگر اسکولز کھلے ہیں تو کیا وہاں پہ SOPs فالو ہو رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم اگر سیکھنا ہی ہے تو وہاں سے سیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں. اچھا فیصل, اگر اسپیشلی پنجاب کے پرائیویٹ اسکولس کی میں بات کروں تو جو میری فیملی کے بچے جن اسکولس میں پڑھتے ہیں وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ بڑا اچھا انتظام ہے. بچوں کو SOPs مکمل طور پہ فالو کروائے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ طارق شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے جناب کہ اگر فالو کیے جا رہے ہیں SOPs تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ آپ اسکولس کھول دیں. سندھ کے بچوں کے لیے اور اسپیشلی کراچی, مطلب کراچی ایک معاشی ہب ہے, وہاں کے بچوں کے لیے تعلیم کے معیار کو اگر الگ رکھا جائے گا اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا بندشوں سے جوڑا جائے گا تو غلط ہوگا. تو جناب غلط تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹاکرز کی, جن کے اوپر اب تو پابندی لگ چکی ہے کہ پنجاب بھر میں جتنے بھی پارکس ہیں, شاپنگ مالز ہیں, وہاں پر فیصل ٹک ٹاکرز نہیں جا سکتے. گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی روز سے جو خبریں گردش کری, جو افسوسناک واقعہ گریٹر اقبال پارک میں پیش آیا اور سوالات اٹھ رہے تھے جی پولیس کہاں پر تھی, سیکیورٹی اہلکار کہاں پر تھے, 14 اگست کا دن تھا, جب پتہ ہوتا ہے کہ عوام یہاں پر جاتی ہے تو پھر پولیس اہلکار کیوں نہیں تعینات کیے گئے. اور فیصل جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کی بھی جو ہے اب ان سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے. 126 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. معاون خصوصی شہباز گل کے مطابق رکشے میں سوار خاتون کے ساتھ جو بدتمیزی کی جو ایک اور ویڈیو آئی تھی, وہ ویڈیو بنانے والے اوباش ملزم کو لاہور پولیس نے تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. بہت جلد بدتمیزی کرنے والے مجرم کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. تو گزشتہ روز جو ہماری نمائندہ تھیں شاہین مشال,
انہوں نے بھی گفتگو کی انہی خاتون سے کہ جن سے بدتمیزی ہوئی تھی. پہلے یہ گفتگو سنتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. ساتھ بھی کچھ آپ کے ساتھی موجود تھے, تو وہ پروٹیکٹ نہیں کر پائے, کیا ہجوم بہت زیادہ تھا؟ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ سب لوگ بکھر گئے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کون کہاں پہ ہے, کیا ہے, اور کافی لوگوں کو بیچ میں چوٹیں بھی آئی ہیں, اور مجھے اپنا خود پتہ نہیں چل رہا تھا میں کدھر ہوں, کس دنیا میں. میں کافی دیر بعد اسٹیبل ہوئی تھی, اور میں نے اپنا سارا بیان دیا کہ میں ایسے آئی تھی 14 اگست کو, جیسے میں پہلے بھی آتی ہوں. بچپن سے میں اپنے ماما کی انگلی پکڑ کے وہاں پہ جاتی ہوں, میں وہاں کی رہتی ہوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ میں جاتی رہی ہوں. میں نارملی پہلے میں جاتی ہوں, بٹ ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے کسی کو انفارم بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ میرے فینس مجھے آ کر ملے. میں نے کوئی ایسا ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کیا, کہیں پہ کوئی مطلب وائس کلپ بھی نہیں کیا. لوگوں نے اتنے زیادہ فتوے جاری کر دی, اتنی باتیں بنا دی. خدا را پلیز, میں آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہوں, اتنا بڑا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اور اوپر سے ایک کمنٹس لوگوں کے کہ میں نے لوگوں کو بلایا تھا, فینس کو بلایا تھا. ارے اتنی بڑی سٹار تو نہیں تھی میں, اور ایسا فیم خدا کرے کبھی کسی بیٹی کو نہ آئے, کسی بہن کو نہ آئے. پولیس میرے پاس پہنچی ہیں 2.5 گھنٹے بعد, مجھے بچانے والے بھی ہوئے. میرے ساتھ جو میری ٹیم تھی ان میں سے ایک ممبر نے انفارم کیا تھا, اور کافی زیادہ دفعہ اس نے کال کی, جس میں سے 2 اس کا کہنا ہے کہ 2 کالز ریسیو ہوئی ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ تمام تر جو اس میں ملوث ہیں لوگ, ان کا موقف شفاف طریقے سے آپ تک پہنچائیں تاکہ ون سائیڈڈ سٹوری نہ ہو. اب ہم بات کریں گے اسی معاملے پر مزید. ہمارے ساتھ موجود ہے DIG آپریشنز پنجاب پولیس سہیل سکھیرا صاحب. سہیل صاحب, بہت شکریہ وقت کے لیے. کہاں تک پہنچی ہے اس واقعے کی تفتیش اور شناخت؟ پریڈ کے دوران کوئی تفصیل شیئر کر سکتے ہیں, کتنے افراد کو متاثرہ خاتون نے پہچانا ہے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. یہ اس واقعے میں ملوث 92 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, جن میں سے 70 جو ہیں انہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جیل بھیجا گیا ہے, اور ان کی جسی طرح شناخت ہوگی تو انشاءاللہ انہیں ہم قرار واقعی سزا جو ہے وہ دلوائیں گے. فی الحال یہی سچویشن ہے, اور مزید جو ہیں جس طرح لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے, موبائل ڈیٹا یوز کیے جا رہے ہیں, نادرا کو انوالو کیا گیا ہے, اور لوکل جو انٹیلیجنس ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو ہماری بچی ہے, اس قوم کی بیٹی ہے, اس سے بہت زیادہ زیادتی ہوئی. اور میں پہلے بھی 1-2 دفعہ پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ پولیس ڈیفینیٹلی از دیئر آن دی اسٹریٹس, لیکن ایز اے ہول ایک سوسائٹی کا جو رول ہے, جو ہماری کردار سازی ہے, کیریکٹر بلڈنگ جو ہے, جو بچپن سے گھروں میں ٹریننگ دی جاتی تھی, خواتین کی عزت, معاشرے کی اقدار, وہ بڑا اس میں ڈکے آ گیا ہے. اور میں تو مجھے یقین کریں بہت شرمندگی ہوتی ہے ایز اے پاکستانی جب یہ چیز دیکھتے ہیں, اور انتہائی افسوس اور دکھ ہے. اور اس چیز کو انشاءاللہ ساری پولیس ڈپارٹمنٹ نے ریئلائز کیا ہے. IG پنجاب انعام غنی صاحب نے بہت سخت ایکشن لیا ہے, جو ڈیلیڈ رسپانس تھا پولیس کا اس پہ, اور انشاءاللہ اسے ہم لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے. ٹھیک. سکھیرا صاحب, جب بھی ہم پنجاب اسپیشلی لاہور کی بات کرتے ہیں نا, تو اب تو صورتحال ایسی ہوگی جیسے آپ نے خود بھی کہا نا کہ آپ کے براٹ اپ کی فیملی کی بڑی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے. تو سوالات اٹھتے ہیں, تربیت کا مسئلہ ہے یا نظام کا مسئلہ ہے, آخر مسئلہ ہے کہاں پر؟ انڈیویجول ہم سب کی ذمہ داری ہے, لیکن لاہور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں, جیسے کہ مینار پاکستان, یہاں پر ایک نہیں 2 خواتین سے بدتمیزی ہوتی ہے, پھر وہ رکشے والا معاملہ جو ہے. تو پلیز ذرا بتائے گا کہ اب لاہور کی عوام تو مجھ سمیت ہر ایک لڑکی یہ سوچے گی جو لاہور میں رہ رہی ہے کہ ہم باہر نہ نکلیں, اگر باہر نکلیں تو یا تو اپنے باپ کے ساتھ نکلیں یا اپنے بھائی کے ساتھ نکلیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات انڈیویجول کیسز ہیں اس میں ضرور یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم لوگ خدا نہ خواستہ بچیاں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. لیکن وہی جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ رکشے والا واقعہ ہے,
تو اس میں بھی سب چیزیں انشاءاللہ بہت وہ رکشا قبضے میں ہے, وہ بندے بھی پکڑے جائیں گے, آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. یہ بیسیکلی جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک آپ ہر انسان کے ساتھ پولیس کو ڈپلوائے نہیں کر سکتے, لیکن یہ اوور آل ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ جو ہماری بچی ہے مینار پاکستان میں, وہاں سینکڑوں لوگ تھے اور وہ بچی کو مولیسٹ کر رہے تھے گدوں کی طرح. ان میں سے 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ذرا سختی کرتے. اور دوسرا میں ہمیشہ میری تو اپنی ایک تھیوری ہے کہ دیکھیں یہ جو سختی ہوتی ہے نا کرمنلز پہ سختی بہت ضروری ہے. بالکل. اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہت پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ تھانہ کلچر اور یہ کلچر. اور بھائی تھانہ ضرور جو ہمارے شریف شہری ہیں ان کو عزت دینی چاہیے, لیکن جو کرمنل ہیں ان سے بہت سختی کرنی چاہیے. تمام کرمنل جسٹس سسٹم کو, جس میں ججز بھی شامل ہیں, وکلا بھی شامل ہیں, ہم پولیس بھی شامل ہے, پروسیکیوشن بھی شامل ہے, تو اس میں کائنڈلی آپ لوگ بھی اس چیز کو تھوڑا سا ضرور پروپیگیٹ کریں کہ اس سے ایک چیز ضرور واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کم از کم یہ جو 400-500,000 لوگ تھے ان کے دلوں میں قانون کا کوئی خوف نہیں تھا. تو یہ جو ڈر ہے نا تھانے کا, ہر وقت تھانہ کلچر, پولیس کی سختی, بردر اور میری بہن, یہ بہت ضروری ہے. اس کو ہمارا میڈیا بھی بہت اس کو سم ٹائمز کرتا ہے, سم ٹائمز زیادتی بھی ہوتی ہے پولیس کی طرف سے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی ہے سہیل صاحب, ضرور اس آگے چل کے بھی بات کریں گے, بیکاز بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو باعزت شہری ہیں, جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں, ان کو ضروری نہیں ہے پولیس سے ڈرنا. خیر, ہمارے ساتھ موجود ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض صاحب بہت شکریہ. جو بھی یہ کیس ہوا ہے, کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کتنے افراد گرفتار ہوئے ہیں, تفتیشی افسران نے کیا رپورٹ مزید پیش کی ہے؟ ابھی تک پنجاب پولیس نے جدید سائنٹیفک آلات اکوپمنٹس کو استعمال کر کے, پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو اور نادرا کو استعمال کر کے, اور جیو فینسنگ کے جو ٹیکٹکس ہیں ان کو یوز کر کے 28,000 افراد کے حوالے سے ڈیٹا ٹریس کیا کہ جو اس دن گریٹر اقبال پارک کے اندر موجود تھے. پھر اس لڑکی کے عائشہ کے فون کی بنیاد پہ جو جیو فینسنگ کی گئی, اس کے ارد گرد جو تقریباً 350 سے 400 افراد تھے ان کا موبائل نمبر ٹریس کیا گیا. پھر اس 350-400 افراد میں سے تقریباً 100 سے زائد افراد اس وقت تک گرفتار ہو چکے ہیں, اور باقیوں کے حوالے سے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور ان میں سے 100 میں سے تقریباً اکثر کی جو ہے وہ شناخت پریڈ کے پروسیس سے ان کو گزارا جا چکا ہے, اور یہ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچ رہا ہے. اور دفعہ 354 لگی ہوئی ہے کہ جس کی سزا موت یا عمر قید ہے. تو انشاءاللہ یہ جتنے کلپریٹس تھے, جتنے اوباش یہ لوگ تھے اور یہ ابلیس اور شیطان کے پیروکار تھے, یہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. ٹھیک. اچھا فیاض صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک چیزیں یا ایک کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہے, خوف کی ایک فضا قائم ہوتی ہے. ان حالات میں ہم کیا سمجھیں کہ لاہور جیسے شہر میں, پنجاب جیسے صوبے میں, کیا ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ڈیبیٹیبل ڈسکشن ہے, اور اس وقت سوشل میڈیا پہ تو بڑا اوپنلی اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی جو ہے وہ اچھا خاصا اس وقت آ رہا, بلکہ چھایا ہوا ہے. اور لیکن الیکٹرانک میڈیا میں ابھی کھل کھلا کے اس حوالے سے باتیں نہیں ہو رہی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے, اور اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی غیر ملکی خواتین آتی ہیں, وہ پورے پاکستان کا دورہ کرتی ہیں, وزٹ کرتی ہیں, لوگ ان کو عزت اور احترام سے سارا معاملات کرتے ہیں. حالات اتنے برے نہیں ہیں, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہی نہیں, ہر سوسائٹی کے اندر, چاہے وہ سویلائز سوسائٹی ہو یورپ امریکہ کی بھی, وہاں پہ بھی خواتین کے ساتھ اس طرح راہ چلتے اور بازاروں کے اندر اور بھیڑ میں یہ اس قسم کے جانا کچھ نہ کچھ لوگ, مرد بھیڑیے نما مرد کہہ لیں, بدخصلت مرد کہہ لیں, یا اپنے باپ اور ماں کی حسب نسب نسل کو شو کرنے والے اور اپنی
जना उस फितरत को कि जो गलाजत के ऊपर मबनी होती है उसका इजहार करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनका इलाज होना चाहिए। उनका इलाज जो है वो कानून की अमलदारी है, मैं ये समझता हूँ। और कानून अगर और रियासत और अदालती सिस्टम अपना किरदार अदा करे और इनको निशान इबरत बनाए, 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे तो फिर कम से कम गली मोहल्लों और बाज़ारों के अंदर इस किस्म के जो मर्द हैं वो 100 मरतबा सोचेंगे कोई भी ऐसी दस्तराजी, ज़्यादती, जुल्म, जबर और इस अंदाज का कोई नेगेटिव जुर्म करने से पहले, और दूसरे की माँ बहन बेटी को वो अपनी माँ बहन बेटी जो है वो समझने पर मजबूर हो जाएंगे। फयाज साहब, ये तो चंद वाक़यात हैं ना जिनकी वीडियो सामने भी आ गई, कानून हरकत में आ गया। ऐसी ख़ातीन जो हरासगी का शिकार होती हैं और वो डर के मारे कुछ नहीं कह पाती, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे, वो अपनी सुनवाई कैसे करवाएं? हमारी माँ बहन बेटियाँ, ख़वातीन, वो छोटे मोटे इस किस्म की दस्तराजी के जो इश्यूज़ होते हैं गली मोहल्लों में, बाज़ारों में राह चलते, वो अवॉइड करती हैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भी, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, ख़ानदान वालों को नहीं बताती। मैं ये समझता हूँ कि उनको मौके पे ही वहाँ पे कोई मर्द भी, कोई भी इस किस्म का शैतान बाज़ारों के अंदर, चौराहों के अंदर कोई इस किस्म की करे, उसको आजकल के दौर के अंदर बेहतरीन तरीका है कि उसकी बनाओ वीडियो, या उसको वहाँ पे अच्छी खासी जो है ना उसकी गोशमाली करो। जब आप गोशमाली शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक इर्द गिर्द के लोग सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसको ईजी ना लें। मैं ख़वातीन से ये गुजारिश करूँगा, बात वही है, हर एक को अपना हक़ लेना चाहिए, मज़लूम को भी अपना हक़ लेना चाहिए। मज़लूम को हक़ लेने के लिए थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना पड़ता है। तो अगर वो इस तरह करेंगी तो ये जो हल्ला शेरी मिलती है बाज़ारों के अंदर, ख़वातीन के बाज़ारों के अंदर, मोती बाज़ार हो गया, अनारकली बाज़ार हो गया, ये जितने बाज़ार होते हैं यहाँ पे ये चीज़ें अरसा दराज से जो है ना हम सुनते चले आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 4 6 ऐसे केसेस होंगे, ख़वातीन फ्रंट फुट पे आके कोई ऐसा दस्तराजी या बदतमीज़ी करेगा, उसको वहाँ पे जनाब उसकी गोशमाली होगी, उसको पकड़ के जनाब डांट डपट होगी और फिर वो केस थाने में आएगा और मीडिया में हाईलाइट होगा। तो ये वाली जो गंदी प्रैक्टिस है ना जो बाज़ारों के अंदर ख़वातीन के हवाले से होती है, तो एक दफ़ा ये जो गलीज़ किस्म के नौजवान या बदनस्ले नौजवान हैं वो कम अज़ कम जो है ना वो बंदे का पुत्र बन के जो है ना वो बाज आ जाएंगे कि ये मामला गड़बड़ है जना, यहाँ पे तो जनाब पकड़ धकड़ भी होगी और ख़वातीन भी फ्रंट फुट पे आके जनाब हमारी पकड़ करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन को इसको ईजी नहीं लेना चाहिए, उनको वहीं पे उसका जो है ना एहतसाब जो है वो करना चाहिए। वेलकम बैक, खुश आमदीद। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 2 साल से जिस मामले ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिया हुआ है वो है कोरोना। अब कोरोना से मुतालिक बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं। अब एक नई तहकीक आपके सामने रखते हैं और बड़ी अनोखी तहकीक है ये। कनेडियन तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि नौजवानों में कोरोना का ख़तरा तवक्कुआत से ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इस तहकीक में बताया गया है कि नौजवानों में कोरोना वायरस की शरह पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और तीसरी चीज़ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जवान मर्द मुअम्मर अफराद में इस बीमारी को मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस मामले पर हम बात करेंगे। अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है मेडिकल रिसर्चर महविश मार्टिन ने। महविश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम तो ये सुनते आ रहे थे कि जो नौजवान हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए कोरोना उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन ये तहकीक तो कुछ और ही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, आई हैवंट रेड दैट, बट उसके बारे में ये कहूँगी कि मैं अपने पुराने इंटरव्यूज़ में पहले ये बात कर चुकी हूँ कि जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 का ये सबको इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा है। इट हैज़ अफेक्टेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इट डज़ नॉट सी अ रेस, कलर और जेंडर। पहले ये बातें हो रही थी कि जो कोविड-19 का वायरस है ये सिर्फ जो है वो मुअम्मर या जो बुज़ुर्ग हैं, द ओल्डर पीपल, इट अफेक्ट्स देम मोर, या उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर या कीमोथेरेपी या HIV के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिसकी वजह से
प्रॉब्लम ये आया कि जो यंगस्टर्स हैं उनको लगा कि हमें ये वायरस होना ही नहीं है, और वो उसमें ये था कि वैक्सीन हेजिटेंसी देखी गई कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। तो एक चीज़ जो देखने में आई वो ये था कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे वर थिंकिंग कि सिंस हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें वायरस अटैक ही नहीं कर सकता, जो कि बात गलत साबित हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी और अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन द हॉस्पिटल्स इन जनरल, कि आप ये देख रहे हैं कि यंग लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हो रहे हैं, यंग भी हो रहे हैं। और अगेन यंग की जो बात हम कर रहे हैं उसमें यही है कि मास्क नहीं पहन रहे, गाइडलाइन CDC की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। सो आई वुड टेल पीपल एट दिस पॉइंट कि जितने भी यंगस्टर्स इस टाइम प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड एंड मास्क अप। सही महविश, जैसे आप खुद भी निशानदेही कर रही हैं कि मास्क ना पहनना या वैक्सीन ना लगवाना, यकीनन ये तो वो एहतियात है जो कि हम बार बार अपने नाज़रीन को कहते हैं कि प्लीज़, पाकिस्तान में भी लोगों को ये कहा जाता है कि प्लीज़ करें आप ये एहतियात। अच्छा, मुझे बताएं कि रिसर्च आपने की नौजवानों से मुअम्मर अफराद में इस वायरस की मुंतकिली, ये कितना संगीन मसला समझा जाता है? देखें, जो नौजवानों से बुज़ुर्गों में वायरस की मुंतकिली है या ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम द यंगस्टर्स टू द एल्डरली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अब जो जवान हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो एल्डरली हैं उनको ये है कि मेजॉरिटी लोगों में शुगर आपको मिलेगी, हाइपरटेंशन का वो शिकार हैं, तो और उनका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये है कि आप जो हैं वो यंग हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत ही इजीली वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सो आई गेस कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको दे नीड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप स्पेशली मास्क पहनें, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है, कौन माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, कौन मॉडरेटली सिम्प्टोमेटिक है। जो सीवियर में हैं या सिचुएशन में हैं वो तो हॉस्पिटल में यूजुअली शिफ्ट हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट, यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन दैट यू कैन ब्रिंग द वायरस एट होम एंड यू कैन इन्फेक्ट योर लव्ड वंस who are elderly. It can be your parents, it can be your grandparents. So ये जो teenagers हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, डेल्टा वेरिएंट में ये लोग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं 20, 30, 40 आई वुड से, तो ये लोग जो हैं ये ज़्यादा वायरस को अनफॉर्चुनेटली घर में ले के आ रहे हैं, बिकॉज अगेन अनफॉर्चुनेटली द गाइडलाइंस ऑफ CDC आर नॉट बीइंग फॉलोड, SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो वायरस है वो यंग लोगों से मुंतकिल हो रहा है इन द एल्डरली। अच्छा महविश, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए जिन्हें वैक्सीन लग चुकी थी। अब जिस तेज़ी से ये वायरस अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, ये कोरोना अपनी शक्ल बदल रहा है, क्या ये हो सकता है कि हमें हर साल वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाना पड़े? देखिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा मैसेज जो है वो ये है कि मास्क अप पाकिस्तान एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, because vaccine provides substantial protection against preventing severe illness from coronavirus and its variants. So get vaccinated as soon as possible, wear masks, avoid large gatherings. चलिए, बहुत शुक्रिया महविश, आप इस रिसर्च के हवाले हमसे बात कर रही थी। तो कोरोना जिस तरह से अपनी शक्ल बदलता जा रहा है और अग्रेसिव होता जा रहा है, हमें भी एक स्टेप आगे रह के इससे लड़ना है, यानी कि मास्क लगाना है और वैक्सीन लगवानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो एक बहुत अहम मामले पे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। बढ़ती हुई महंगाई
महंगाई बढ़ती है, महंगाई होती है तो सब पे असर पड़ता है, ज़्यादा महंगाई होती है तो ज़्यादा असर पड़ता है, घरेलू बजट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए अक्सर पाकिस्तानियों का ये दावा है कि उनके घर के माली हालात गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में मज़ीद बदतर हुए हैं। तो हम आपके लिए लाएँ एक और दिलचस्प सर्वे, गैलप पाकिस्तान ने किया है ये। इसके मुताबिक 21% पाकिस्तानियों की राय ये है कि मुस्तक़बिल में उनके घराने के माली हालात मज़ीद बेहतर होंगे, स्ट्रेस में हैं बहुत। 34% को हालात बेहतर होने की भी उम्मीद है और 20% के मुताबिक हालात बदलने वाले नहीं हैं। तो क्या है मज़ीद इसके अदाद शुमार, कितने पाकिस्तानी हैं परेशान महंगाई से और कितने कंसर्न रखते हैं और कितने कहते हैं कि यही रहना है, अब तो आगे कहाँ जाना है। हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा कि सर्वे के अहम नुकात क्या क्या हैं और क्या क्या सवाल किए गए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये एक सर्वे है जिसको हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहते हैं और ये तकरीबन पिछले 2 साल से हर क्वार्टर में हम सर्वे करते हैं। मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है, पाकिस्तानी अवाम है, उनकी इकॉनमी के बारे में, अपनी इकॉनमी के बारे में, एक मैक्रो इकॉनमी होती है हुकूमत की, एक अवाम की अपनी इकॉनमी होती है, उसके बारे में उनसे हम गाहे बगाहे पूछते रहें कि उनके हाल अहवाल कैसे हैं। कि कई दफ़ा इकॉनमी के बड़े नंबर्स मसलन GDP और पॉवर्टी और ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें आवाम का क्या ख्याल है, आवाम की क्या हालात हैं, ये कहीं डूब जाते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ इसमें हमने उनसे पूछी वो ये कि आपके माशी हालात इस वक्त पिछले 6 महीने के मुकाबले में कैसे हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, दूसरी तरफ अवाम का ये कहना है, तकरीबन 47% का ये कहना है कि वो पिछले 6 महीने के मुकाबले में भी उनके माशी हालात ख़राब हो गए हैं। तकरीबन 1/3 पाकिस्तानी मगर इसके बारे में एक मुस्बत राय भी रखते हैं। 37% का कहना है कि उनके हालात पिछले 6 महीने से बेहतर हैं। तो इसमें इसी तरह हमने उनसे महंगाई के हवाले से पूछा तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन 92% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में उनके ख्याल से महंगाई में शदीद इजाफा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनकम में कमी महसूस हो रही है और महंगाई में इजाफा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल नाउमीदी की कैफियत है। अच्छा बिलाल, एक और चीज़, क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्लास डिफरेंस, स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, और जो ये सर्वे किया गया इसमें यकीनन मुख्तलिफ तबकात के लोगों को मद्देनज़र रखा गया होगा, लेकिन 92% लोगों का ये कहना कि जनाब महंगाई बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास हो, कोई भी तबका हो, हर कोई मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो ये सर्वे था किसी एक ख़ास तबके के लिए था? तो बिल्कुल, हमारा जो सर्वे होता है वो आम पाकिस्तानी की राय लेता है, जिसमें तबकात भी शामिल होते हैं और जिसमें मुख्तलिफ एजुकेशन, इनकम प्रोफाइल शामिल हैं। तो आपने सही सवाल किया कि जो इन्फ्लेशन की हद तक जो है हमने देखा कि इसमें कोई ख़ास तफरीक नहीं है। इवन पाकिस्तान में जो खाते पीते घराने हैं उनका भी यही दावा है कि उनको भी ये महसूस होता है कि उनका बजट जो है, जो इनकम पहले उनको मिल रही थी उसमें अब पूरा नहीं होता। एक जो चीज़ हमने इसमें देखी है वो ये कि इकॉनमी के बारे में जो अर्बन क्लासेस हैं और जो बिजनेस क्लासेस हैं, ये 2 क्लासेस जो हैं वो रिलेटिवली मोर अपबीट हैं, मोर कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये भी कहना है कि पिछले 6 महीनों में कुछ हालात बेहतर हुए हैं। तो एक कुछ तबकाती तफरीक सी भी नज़र आ रही है कि इकॉनमी में कुछ हिस्से तरक्की की तरफ जा रहे हैं और कुछ हिस्से तरक्की से महरूम रह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे होल्ड करूँगा क्योंकि और आई वुड लाइक यू टू स्टे विद अस बिकॉज आपने कहा कि जो पीपल कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ऐसे ही है बिलाल साहब, ये जो है ये बड़ा फैक्टर हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये बेहतर हो रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं और मैंने बगैर अपने प्रोड्यूसर की इजाज़त आप दोनों को मर्ज किया है, बट आई गेस के ये दोनों एक दूसरे से मेल खाता है। तो शुजात साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको भी एक तरफ तो आवाम शिकवा कर रहे हैं कि जी महंगाई हो रही है और ये सर्वे भी हम देख रहे हैं, बट
آن دی ادر ہینڈ وزیر اعظم عمران خان تو اچھی خبریں سنا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں عوام کو یہ بتایا ہے کہ جو بزنس کانفیڈنس انڈیکس ہے OCCI, پاکستان کی پوزیشن اس میں مثبت ہوتی جا رہی ہے. تو یار یہ عجیب سی کیفیت ہے, عوام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور دوسری طرف یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو کمپیئر بوتھ آف دیز؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو خان صاحب فگرز دے رہے ہیں یا جو گورنمنٹ کے دوسرے اسپوکس پرسن فگرز دے رہے ہیں وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, اور یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی چند مہینوں کے ان کے جو لیولز ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن عوام کو اس وقت فائدہ ہوگا جب یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کم سے کم 2-3 سال اسی پوزیشن میں رہیں, پھر ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. تو جو جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بزنس کانفیڈنس جو بڑھا ہے, تو ہسٹوریکلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کم سے کم 3 سے 5 سال تک بزنس کانفیڈنس اگر آپ کا ایک بڑے لیول پہ رہے گا تو پھر جا کے آپ کے ملک میں بزنس پروموٹ ہوتا ہے, پھر آپ کے ملک میں لوگ آگے بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس کا فائدہ آپ کے عوام کو پہنچتا ہے. تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد اگر بزنس کانفیڈنس انڈیکس بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے گورنمنٹ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا, جیسے ابھی گیلپ کے سروے میں بھی یہ بتایا گیا کہ گورنمنٹ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی تو بات کر رہی ہے, لیکن جو پیپل کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہو چکا ہے. تو پیپل کانفیڈنس اس لیے شیٹر ہو چکا ہے کیونکہ انفلیشن کے اوپر اسپیشلی گورنمنٹ کا بالکل بھی فوکس نہیں ہے. تو جب تک گورنمنٹ انفلیشن کے اوپر فوکس نہیں کرے گی, آٹومیٹکلی پاورٹی اس سے بڑھے گی اور لوگوں کا کانفیڈنس اس سے شیٹر ہوگا ہی. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اگر آپ بات کر لیں, جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہم نے اس کو کم کر دیا, یا آپ جو دوسرے فگرز ہیں ان کی بات کر لیں, تو یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ونڈو ڈریسنگ ہے. یہ فگرز 3 سے 5 سال تک اگر بڑی سطح پر رہیں گے تو پھر عوام کو فائدہ ہوگا, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آل رائٹ, اب یہی چیز لے کے میں بلال صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. بلال صاحب, ایک اور یہیں سے ایک ٹاپک نکل جاتا ہے پھر نیکسٹ سروے کہ کیا ہماری یہ جو سوسائٹی میں پیرٹی ہے کیا یہ بڑھ رہی ہے, کیا طبقاتی ڈفرینس بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اب دیکھا جائے تو جیسے کہ شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میکرو لیول پہ انیشلی چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں, ان کو بھی عوام تک بہتری پہنچانے کے لیے ٹائم لگے گا 3 سے 5 سال. لیکن کیا اس پالیسی سے جس پہ ہم گامزن ہیں, کیا اس سے ہماری جو سوسائٹی کی پیرٹی ہے کیا اس میں مزید ڈفرینس آنے کا خطرہ ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو اس سے پھر کتنا نقصان ہے؟ اس پہ بھی آئی گیس ایک سروے بنتا ہے. بلال صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آئی تھنک پاکستان میں انکریزنگلی جو پاکستان کا جینی کوفیشنٹ ہے جو کہ بیسکلی یہی میجر کرتا ہے کہ کس انکم گروپ کا جو ٹاپ انکم گروپ ہے اور جو باٹم انکم گروپ ہے اس میں کتنا ڈفرینس پایا جاتا ہے, تو انفارچونیٹلی اس میں سگنیفیکنٹلی اضافہ ہو رہا ہے. اور بزنسز کی حد تک بھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ بڑے بزنسز, بڑے کاروباری, خاص طور پہ ایکسپورٹر بزنسز جو ہیں ان میں ایک دم سے امپروومنٹ نظر آئی ہے, مگر جو چھوٹے طبقے کا کاروباری ہے, مثلا ریٹیلر ہے جو کہ عام پاکستانی کو سرو کرتا ہے, اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور بڑے کاروباری کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمارے خیال سے لانگ ٹرم میں یہ اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے. شروع میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اکانومی جو ہے GDP گروتھ نظر آئے کیونکہ بڑے کاروباریوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر اصل جو بیس ہے پاکستان کی وہ پاکستان کا چھوٹا کاروبار ہے, جو کہ 90% پاکستان میں جو کاروبار ہیں وہ چھوٹے کاروبار ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹرکل ڈاؤن کا انتظار کیے بغیر پاکستان کے جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو ایک سیر حاصل قسم کی ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جائے, کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, اور ساتھ ساتھ پاکستان میں جیسے انفلیشن پہ بات ہوئی اسی طرح سے انکم بڑھانے کے لیے عام پاکستانی کے لیے ساتھ ساتھ کام کیا جائے. ٹرکل ڈاؤن میں 3-4 سال گزر جاتے ہیں, PTI کی حکومت اگلی دفعہ آتی ہے نہیں آتی, تو اس لیے ٹرکل ڈاؤن کا انتظار کیے بغیر عام پاکستانی کی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سی اقدامات کی ضرورت ہے. آل رائٹ, اور یہی چیز شجاعت صاحب کیا ہمیں ٹرکل ڈاؤن, کیونکہ بار بار وزیر اعظم عمران خان کا اس پہ بہت فوکس رہا ہے کہ جو نچلی سطح ہے اس تک بہتری, اس تک جو عوام جو ثمرات ہیں, معاشی ثمرات جو بھی حکومت لیتی ہے اس تک پہنچنے چاہیے. اگر ہم اسی پالیسی پہ گامزن رہے اور اگر ہماری پیرٹی بڑھتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ ویژن کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا اس کے لیے آپ وی ہیو ٹو چینج سم اسٹریٹجی؟
دیکھیں اس کے لیے صرف اور صرف جو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا اسی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ بلال صاحب نے بھی فرمایا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتے آتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب دنیا چینج ہو چکی ہے. اب پاکستان کو 100 ارب روپے کی ایک کمپنی کے بجائے ہمیں 100 کمپنیاں 1-1 ارب روپے کی چاہیے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے خود ہی کہا تھا پہلے اپنا جو شروع کے دنوں میں جو ان کی اسپیچ ہوئی تھی جس کا بہت مذاق بھی اڑایا گیا تھا کہ ہم مرغی دیں گے اور انڈے پرووائڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں. تو اگر یہ اسی پہ ہی اسٹک رہتے اور مائکرو انٹرپرینورشپ یعنی کہ چھوٹے لیول کے اوپر انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرتے اور جو چھوٹے درجے کی صنعتیں ہیں اور جو درمیانے درجے کی صنعتیں ان کو پروموٹ کرتے تو شاید اس کے ایفیکٹس زیادہ تیزی سے نظر آتے. اب بھی خیر ٹائم نہیں ہے. بائی گون لیٹس بائی گون. ابھی بھی گورنمنٹ اگر چھوٹے درجے کی صنعتوں کو اور جو مائکرو انٹرپرینورشپ ہے اس کے اوپر اگر وہ فوکس کر لیتے ہیں تو کسی حد تک آنے والے 2 سالوں میں ہمیں بہتری آنے کے امکان آ سکتے ہیں. یہ بہتری کم سے کم نظر آ سکتی ہے. ایک اور بات جو کہ گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے شاید وہ اس سے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے لیکن جو ان کا اکنامک مینیفیسٹو تھا اس کا وہ بڑا انٹیگرل پارٹ تھا وہ تھا ایجوکیشن. دیکھیں اگر آپ لانگ ٹرم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں تو جب تک آپ ایجوکیشن کے اوپر پراپرلی فوکس نہیں کریں گے آپ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کو نہیں لے کے آ سکتے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہماری گورنمنٹ جب آئے گی ہم ان 2.5-3 کروڑ بچوں کو اسکولوں میں لے کے آئیں گے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ فگر کو 3 کروڑ کو کراس کر چکا ہے. تو اگر واقعی ہم سسٹینیبل گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں ایک ایجوکیشن انکلوسیونیس کی بھی بات کرنی ہوگی. پھر فائنینشیل انکلوژن کی بات کر لیں. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جو چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں ہیں یہی وہ چیز ہے نا جس کی وجہ سے شاید آگے ہم پاکستان میں بہتری دیکھیں. اب پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اب اس وقت اپنی پالیسیز پہ ایک دفعہ پھر سے نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ موجود تھے. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ. تو جو ہماری جو ہم بات کرتے ہیں جو ہم ٹویٹس دیکھتے ہیں اس کے اثرات ہمیں ذرا اوپر کی سطح پر تو اچھے نظر آتے ہیں لیکن نچلی سطح پر نچلے طبقے کو اس کے اثرات کم ملیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. ابھی ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پورے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر خطرناک طریقے سے پھیل چکی ہے. اس لیے بار بار ڈیلی بیسس پر ایک ہی پیغام دیا جاتا ہے کہ بھیا جائیے جا کے ویکسینیشن کروائیے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے. پہلے ابہام یہ تھے جی کہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ ویکسینیشن نہیں کروا سکتی لیکن اب جو سچویشن بنتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے کیسز سامنے آ رہے ہیں نا اس سے سمجھ تو یہی آ رہی ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہے تو پلیز جتنی جلدی ہو سکے اپنی ڈاکٹر سے یہ پوچھیں یا ان سے مشورہ کریں کہ کون سی ویکسین کس ٹرائمیسٹر میں آپ کے لیے سوٹیبل ہے. کراچی میں گزشتہ روز کورونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی ہے. 28 سالہ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سائمہ علی 7 ماہ کی حاملہ تھی اور ویکسین انہوں نے نہیں لگوائی تھی. وزارت صحت اور طبی ماہرین کے مطابق حاملہ خواتین ویکسین لگوا سکتی ہیں. سائنوویک، سائنوفارم اور موڈرنا سمیت تمام ویکسینز حاملہ خواتین کے لیے محفوظ ہے جناب. اور اس سمیت جو دیگر معاملات ہے جیسا کہ بڑھتی ہوئی شرح ہے اسپیشلی سندھ میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسکولز کے حوالے سے جو بندش تھی جو وہاں پر ہم دیکھتے کہ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے کیونکہ سندھ میں ٹرانسمیشن ریٹ ایک دم سے اوپر جاتا ہے اور پھر جب حکومت اقدامات کرتی ہے تو نیچے آ جاتا ہے. اس سمیت دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ قاسم سمرو صاحب نے. قاسم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا. گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو جو یہ سندھ میں سچویشن بن چکی ہے نا کہ ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں ٹرانسمیشن ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر سندھ گورنمنٹ اقدامات کرتی ہے لاک ڈاؤن لگتا ہے گریجولی چیزیں نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کو پھر سے جو ہے نا ڈنڈے کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ جب تک ڈنڈا نہیں چلایا جائے گا نا تب تک لوگ مانیں گے نہیں. ابھی آج کے اگر تازہ اعداد و شمار کی میں بات کروں تو آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ٹرانسمیشن ریٹ کتنا ہے؟ مثبت کیسز کی شرح کتنی ہے پورے سندھ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. دیکھیں اب ٹرانسمیشن کی شرح تو مورلیس ابھی اس وقت ہم جو محرم الحرام کی جتنے پروسیشن سے مجالس ہوئی ہیں اس کے بعد ابھی ہم 2-4 دن اور ویٹ کریں گے کہ ہمارے پاس کیا اس میں جو جس طرح سے ایس او پی کی وائلیشن ہوئی ہے تو اب آگے کیا پرسنٹیج آئے گا. لیکن اس وقت جو ہم نے پریویس لاک ڈاؤن لگایا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 10 سے 12% تک ہی مائنس پلس تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن یہی پرسنٹیج آ رہی ہے. لیکن یہ بھی میں چونکہ ابھی پچھلے یہ 7-8 دن جو سندھ کے باقی چھوٹے بڑے شہر یا گاؤں یا ڈیزرٹ کی سائڈ پر میں خود وزٹ پہ تھا تو جو جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں
وہ میرے خیال ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کروا رہے, ٹیسٹ ہیزیٹنسی بہت ہے, اور لوگ جو اس طرح سے ایس او پیز کو تو خیر فالو کرنا ہی, وہ تو اب تو ڈسکشن والی بات ہی نہیں رہی کہ لوگ اس طرح سے بالکل ہی نہیں سوچتے. لیکن ہمیں بڑی تشویش ہے کہ صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ صورتحال ٹھیک ہے, لیکن ویکسین کی طرف بھی لوگ اب جو ہے وہ کراچی مثال آپ لے لیں کہ ہمارے پاس 41% تک ویکسین ہوئی ہے, اور جو ہمارے 2 ڈسٹرکٹس ہیں ایسٹ اور ساؤتھ, اس میں تو 70 اور 80% تک جو ہے وہ ہمارے پاس ویکسینیشن ہو چکی ہے ان ٹرمز آف دیئر ایڈلٹ پاپولیشن. میں فرسٹ ڈوز کی بات کر رہا ہوں. اچھا, لیکن جو ہمارے سین کے جی قاسم صاحب, ہم نے آج اوبویسلی ہم آپ سے سٹارٹس بھی جانیں گے آگے چل کے اور کتنے لوگوں نے اب تک کروا لی ہے, لیکن ابھی گریف کنسرن ہے ہمیں بہت زیادہ کہ چند روز میں جو 2 حاملہ خاتون تھیں دم سیلف ڈاکٹرز, وہ جو ہیں کرونا کے باعث انہوں نے جان اپنی گنوا دی. تو ہمیں بتائیے گا, اس پہ کوشش بھی کریں گے ہم کسی فیمیل ڈاکٹر کو بھی لیں تاکہ ان خواتین کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی ہو سکے. آپ بھی بتائیے گا کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ کون کون سی ویکسین لگوا سکتی ہیں, سیف ہے؟ ہاں جی سر, جیسے ہمارے پاس جتنی ویکسین ہے سوائے جو ایک سنگل ڈوز ویکسین ہے, اس کے علاوہ جتنی ویکسینز ہیں وہ ساری سیف ہیں. جو صرف ایسٹرا جو ہمارے پاس ویکسین ہے اس کے لیے یہ پلس خواتین اگر پریگننٹ ہیں تو ان کو لگائیں. باقی جتنی ویکسینز ہیں وہ جس ایج میں بھی خواتین جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں تو لگوا سکتی ہیں, اور دے آر سیف فار ایون جو لیکٹل وومن ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ سیف ہیں. بس اب ٹینڈنسی یہ ہونی چاہیے کہ یقیناً جو جس طرح سے پہلے تھا, لیکن یہ دنیا میں بہت پہلے آ چکا تھا کہ پریگننٹ خواتین جو ہے ویکسین لگوا سکتی ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے ملک میں جو زیادہ تر مقدار میں ویکسین اویلیبل ہے وہ چائنیز ہیں, تو اس کی اسٹڈیز ہمارے پاس, اس کی گائیڈ لائنس ابھی ہمارے پاس آئی ہیں. لیکن جو باقی ویکسین جو ویسٹرن ملک میں ممالک میں یوز ہوتی ہیں جیسے فائزر ہے, ماڈرنا ہے یا ایسٹرازینیکا ہے, وہ انہوں نے پہلے ہی گائیڈ لائن دے دی تھی کہ آپ جو ہے وہ پریگننٹ وومن کو لگا سکتے ہیں. تو ویکسینز آر سیف. پلیز میری یہ جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا کہا, ڈاکٹر سائمہ کا, یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے کہ ظاہر ہے کچھ خواتین اپنے طور پر بھی ہمارے پڑھے لکھا طبقہ وہ بھی ایک ڈیسیشن لیتا ہے کہ جی کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ابھی اس طرح سے لوگ اویئر یا انفارمڈ نہیں ہیں یا خود ہونا نہیں چاہتے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اس کو تھوڑا سا ایزی لے لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیئر کر لیں گے, ہم گھروں میں بیٹھے ہیں یا ہم کہیں باہر نہیں جاتے ایٹسٹرا. لیکن دیکھیں یہ بالکل کل ہماری آفس کا میں بالکل. اور قاسم صاحب جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں. ایک ہمارا شاید ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی سوچ بھی ایسی ہے نا, اسپیشلی پریگننٹ خواتین کو لے کے کہ نہیں کوئی انجیکشن کوئی دوائی نہیں تو یہ پھر ویکسین کیوں. لیکن اب جس طرح سے جتنی بات ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پر, آئی تھنک شاید لوگ اویئر ہو جائیں تو یہ بہتر ہے, کیونکہ آگے آنا والا وقت جو ہے اگر وہ ویکسین نہیں لگواتے تو خدا نہ خواستہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. قاسم صاحب ایک اور چیز بتائے گا, اگر میں سندھ کی بات اور اسپیشلی کراچی کی بات کرنا چاہوں, کتنے لوگوں کی تعداد آپ کے پاس کتنا ڈیٹا موجود ہے جو ویکسین لگوا چکے ہیں, کس ڈسٹرکٹ میں زیادہ ویکسین لگی ہے؟ کیونکہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو ہم صوبائی حکومت کی جانب سے یہی بیان سنتے تھے کہ لوگ اب اویئر ہو جائیں گے, اب سختی سے عمل درآمد کریں گے ایس او پیز پر. اس لاک ڈاؤن کا نتیجہ کوئی اچھا خاصا سامنے آیا یا کچھ دن کے بعد وہی معمول کے مطابق ہی لوگوں کا رویہ دیکھنے میں آیا ہے؟ دیکھیں بالکل اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ اس لاک ڈاؤن کے بعد جو ہیں وہ اسی طرح سے سست پڑ گئے, لیکن اس وقت بھی کراچی میں 41% کے قریب ہم ویکسینیٹ لوگوں کو کر چکے ہیں جو کراچی کے سٹیزنز ہیں, پرٹیکولرلی شہر جو اس کے ہیں. لیکن باقی اوور آل 30 ہیں جو ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. اس میں ہماری جیسے ہمارا ڈسٹرکٹ تھرپارکر ہے وہ 35% پہ دوسرے نمبر پہ پورے سندھ میں آفٹر کراچی, اور اسی طرح سے حیدرآباد 28% پہ ہے. اسی طرح سے آپ کا جو
جو باقی ڈویژنز ہیں, نواب شاہ ڈویژن ہے وہ بھی 27% پہ ہے. اس طرح سے خیرپور جو سکھر ڈویژن ہے یا لاڑکانہ ڈویژن ہے اس میں تھوڑی پرسنٹیج کم ہے, لیکن ابھی بھی اب وہ بھی آہستہ آہستہ پیس میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں میں ہمارے آفس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارے پاس ایک خاتون اسٹاف ہیں وہ کام کرتی ہیں. ان کی فیملی کے اندر کوئی 2 ایونٹ 4 گھنٹے کے اندر 2 ایونٹس ہوئے. ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ڈیو ٹو کووڈ ڈائڈ, اینڈ دین آف کورس کی فیملی کے 4 اور بندے وہ بھی پازیٹیو. اس طرح میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں جو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر پریشانی ہوتی ہے. آپ یقین کریں 18 افراد جو ایک گھر کے پازیٹیو ہیں اس ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے, اور اس میں سے 2-4 لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ, خاصے سمجھدار لوگ, اور جن کے پاس ایکسیس بھی تھا کہ جی وہ آرام سے کس شہر, چھوٹے شہر, بڑے شہر, جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو ویکسین کروا سکتے تھے, they didn't do that. اور بالکل ہم پھر یہی دیکھ رہے ہیں قاسم صاحب کے ریٹ جو ہے ملازمین کو کروایا, نہ بچوں کو کروایا. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے نا. اس پہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اگر آپ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو وہ آپ اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اتنے لٹریٹ ہیں تو آپ پہ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی باقی معاشرے کی بھی ذمہ داری پڑتی ہے. وہ لوگ جو آپ سے لنکڈ ہیں ان سب کو ویکسین کرانی. خیر اس پہ تو ہم نے آپ سے بات کی. آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے قاسم صاحب کہ اسکولز والا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا ہی کنفیوژن والا رہا ہے سندھ کی حد تک, کیونکہ اب یہ نئی SOPs گزشتہ روز سید سردار شاہ نے یہ بتائی کہ جی جو اسٹاف 100% ویکسینیٹڈ جس اسکول کا ہوگا وہاں ہم اجازت دیں گے تعلیم کی. تو سر اگر یہ والی SOP ہی کروانی تھی تو پہلے کر لیتے ہم, کیونکہ آپ نے تو دیکھا نا کہ گورنمنٹ نے بھی, جو گورنمنٹ آفس تھے انہوں نے بھی اس پہ پابندی لگائی, جو پرائیویٹ ادارے تھے انہوں نے بھی پابندی لگائی کہ ہمارے جتنے بھی امپلائیز ہیں اگر وہ فلاں ڈیٹ تک ویکسین نہیں کراتے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ گھروں پہ رہیں, آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز اسکول میں بھی ہو سکتی تھی, کیوں اتنا ڈیلے کیا؟ سر نہیں, ڈیلے نہیں ہوا. یہ آپ مہک اور ہم اس بات پہ بڑا پہلے بھی ڈسکشن آپ ہی کے پروگرام میں کر چکے ہیں. وہ یہ پوائنٹ تھا کہ جی چونکہ ہم دھوکہ کھا چکے ٹریڈ ایسوسیشنز کی وجہ سے, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کے لاک ڈاؤن کے بعد دکانیں کھولیں. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے, یہ ریسنٹ لاک ڈاؤن سے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی دکانیں کھولیں, بازاریں کھولیں, مارکیٹ کھولیں, ہم آپ کو پورا فلی ویکسینیٹڈ ہمارا اسٹاف ملے گا. انفارچونیٹ یہ ہوا کہ آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو 20% لوگوں نے ویکسینیٹ کروایا ہے. یہی بات ہم نے اسکولز کے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر جو اسٹاف ہے انہوں نے تو کروا لی. جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اب ہمیں پچھلے کوئی 10 دنوں میں 15 دنوں میں لوگ اپروچ کر رہے ہیں. بالکل, لیکن قاسم صاحب اس کے لیے ہونا یہ چاہیے نا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز والوں کو پھر ایک ٹیبل پر لے کر آنا چاہیے اور پھر بات ہونی چاہیے تاکہ بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر نہ لگے. بے حد شکریہ آپ گفتگو. اور جناب کرونا کی بدلتی صورتحال, اسپیشلی ہم کراچی کی بات کر رہے تھے, سندھ کی بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جب بھی گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ایک چیز جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, جس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, کیا ہے بھائی وہ ہے آم. اور جب آم کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آم اتنے زیادہ ہوں کہ بس آپ کھاتے رہیں اور یہ ختم نہ ہوں. لیکن جب ہم آپ کو آم کہانیاں سنانے جا رہے ہیں تو جناب آپ کو یہ ہم بتائیں کہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ کیا پاکستانی آم دنیا بھر میں نمبر 1 ہے؟ پیداوار سے فروخت تک کا سفر جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ اور پاکستان آم سے جڑی جو دلچسپ حقائق سامنے آتی ہیں وہ جب ہم پڑھتے ہیں, جب ہم سنتے ہیں تو تھوڑا سا حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا جس مٹھاس کی وجہ سے ہمیں بہت پسند ہے آم, اور جن آموں کے ہم نے مختلف نام بھی رکھے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں نا شیک والے آم ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے سے آم ہوتے ہیں, تو وہ آم دنیا بھر میں جو ہیں وہ کس طرح سے پسند یا ناپسند کیے جاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستانی جیسا آم آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ صرف آپ کو پاکستان میں ملے گا جو ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں آپ کو یہ آم جو ہے اس کی خاصیت جو ہے میٹھا, اس کا جو میٹھا پن جو ہے وہ بہت زبردست ہے. پاکستان کی تو ہر چیز اچھی ہے لیکن آم تو بہت ہی پھلوں کے اندر بادشاہ ہے, اس لیے آم کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. میں نے چوسا آم مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ نا, بہت اچھا آم ہے. مگر 3-4 کنٹری گئے ہوں میں باہر کے, پر آم جو پاکستان میں چوسا ہے ویسا کوئی آم نہیں ہے. سندری آم ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے
اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ انمیچڈ ہے، وہ اس سے کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ چونسا، سندھڑی اور انور رٹول، ایسے آم کے نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جائے اور ذائقہ ایسا کہ کھا کھا کر پیٹ بھر جائے اور دل نہ بھرے۔ یہی ساری خصوصیات کی وجہ سے ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آم دنیا کا نمبر 1 آم ہے، مگر یہ خیال جتنا ہمارے ذہنوں میں پختہ ہے اتنا ہی غلط ہے۔ اور اس کی وجہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے، یعنی جس مٹھاس کی وجہ سے ہم پاکستانی آم کو دنیا کا بہترین آم سمجھتے ہیں، وہی اس کی دنیا میں پذیرائی نہ ہونے کا سبب ہے۔ دیکھیں ہمارے آم جو ہے بہت میٹھے ہیں، مگر ہمیں ایسے پروڈکٹ چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں ہر بندہ میٹھا پسند نہیں کرتا۔ یورپ کا کلائنٹ کہتا ہے مجھے میٹھا نہیں چاہیے۔ جب ہم نے آم کھلایا کہتے ہیں ٹو سویٹ، وہ کہتا ہے جو اس کا یلو کلر ہے ہمیں پسند نہیں ہے، ٹو یلوش، اور جو اس کا ایروما از ٹو اسٹرانگ۔ جب جب ملک میں آم مہنگا ہوتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ آموں کا بڑی مقدار میں برآمد ہو جانا ہے، مگر اس بات کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ پاکستانی آم کی ایکسپورٹ کی شرح پیداوار کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا آم کتنا بھی اچھا ہو، یہ 5, 6, 7% جو ہماری ٹوٹل پروڈکٹ ہے، ییلڈ ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں۔ دیکھیں ملک میں عوام تو کہتی ہوگی کہ بہت ساری ہماری جو آم ہر جگہ جاتا ہے، لیکن ان کو جان کر یہ بڑا شوق ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی کہ جی ہم 6% یا 7% یا زیادہ سے زیادہ 8% جو ٹوٹل پروڈکٹ ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ آم کے ایکسپورٹرز اور کاشتکاروں سے گفتگو میں پاکستانی آموں کی عالمی منڈیوں میں ناکامی کی 2 وجوہات سامنے آئیں، جن میں سے ایک زراعت کے جدید طریقوں کا استعمال نہ کرنا اور دوسرا پاکستانی آم کی شیلف لائف کم ہونا ہے۔ ہارویسٹنگ ہوتی ہے، ڈیورنگ ہارویسٹنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آم ہائٹ پہ ہے، اس کو آپ نے کیئر کے ساتھ اور ٹول کے ساتھ پلکنگ اس کی نہیں کریں گے تو وہ گر جائے گا، تو اس کو نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو یورپ اور جو مارکیٹ بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی مارکیٹ ہے، کینیڈا کی ہے یا یورپ کی ہے، اس میں یہ داغ دھبے والے آم جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری ہے، پرائمری ہوتا ہے اس کا شیپ اور فارم اور اس کی شکل کیسی ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں میں راج کرنے والے بھارتی اور چینی آموں کی مٹھاس کم ہے اور اسی وجہ سے ان کی شیلف لائف 1.5 سے 2 ماہ تک ہے۔ ہمارا سندھڑی آم ہے جس کی شیلف لائف زیادہ ہے، ہمارے پاس وائٹ چونسا ہے اس کی شیلف لائف زیادہ ہے، کم سے کم وائٹ چونسا تو آپ 20 دن تک رکھ سکتے ہیں، اس طرح سندھڑی بھی آپ 15 دن تک رکھ سکتے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ آم کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے لمبی شیلف لائف والی اقسام لانے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے۔ بہت ساری ریسرچ کر کے ہائیبرڈ جن سے ایسی جو ہے وہ لگانی ہوں گی جس کی لائف لائن زیادہ ہو اور اس کو نیوٹریشن ایسی دینی ہوں گی کہ وہ زیادہ سروائیو کر سکے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانیوں نے ایکسپورٹ کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کچھ سال پہلے ہی دور کر لی تھی، اور وہ ہے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ۔ جب تک ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ موجود نہیں تھے، فروٹ فلائی کی وجہ سے پاکستانی آموں کو یورپی ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک فروٹ فلائی جو اپنا جو ہے ایبڈومن جو ہے انجیکٹ کرتی ہے، مینگو جب جو ہے ٹری میں لگا ہوا ہوتا ہے تب وہ انجیکٹ کرتی ہے اور اپنے ایگز لے کر دیتی ہے، اور وہ جو ہے اندر سے مینگو کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مینگو پورا اندر سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے کنٹریز میں یہ فروٹ فلائی نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے ایکسپورٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو ہاٹ واٹر کریں۔ یہ ہاٹ واٹر سے مینگو کو گزارا جاتا ہے تو وہ ایگز کل ہو جاتے ہیں۔ زیر سندھ میں پیدا ہونے والا سندھڑی ہو یا جنوبی پنجاب میں پیدا ہونے والا چونسا، پرانے زرعی طریقوں کی وجہ سے 30% آم ہی اس قابل ہوتا ہے جسے ایکسپورٹ کے لیے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے، اور ایکسپورٹ کی اس لازمی شرط کے بھی 4 مراحل ہوتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ ہے جہاں پہ مینگو گراتے ہیں، اس کے بعد مینگو کو واش کا ایریا ہے جہاں سے مینگو واش ہوتے ہیں، کہ کوئی مٹی یا کوئی چیز آرٹ سے آتا ہے
مٹی ہوتی ہے نیچے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ حل ہو جائے. اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا مینگو ٹب میں جاتا ہے. جو مین چیز ہے, جو مین پروسیس ہے ہاٹ واٹر والا, اس کا ٹمپریچر 48 ہونا چاہیے. 48 ٹمپریچر ہونا چاہیے اس کا. اور اس میں جب مینگو ہمارا رول کرتا ہے سلولی مین 1 اور 60 منٹ جو یورپ کا اسٹینڈرڈ ہے. 60 منٹ کے بعد جب مینگو وہ نکلتا ہے تو پھر وہ مینگو ڈرائی ہونے کے لیے چلا جاتا ہے, خشک ہونے کے لیے. اس کے بعد اس مینگو کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو ریپننگ کے لیے 2 دن کے لیے ریپننگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, جس کنٹری کی جو بھی ڈیمانڈ ہو. ملک میں آم کی سالانہ پیداوار 18 لاکھ میٹرک ٹن ہے, جس میں سے 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ برآمد نہیں ہو پاتا. لیکن اس کے باوجود پاکستان کا آم برآمد کرنے والے ممالک میں 5واں نمبر ہے. پاکستان کے پاس آموں کی برآمد بڑھانے کا سب سے بڑا موقع پیداوار کا وقت بھی ہے, کیونکہ جولائی اور اگست میں دنیا کے کسی ملک میں آم پیدا نہیں ہوتا. مگر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس باغبانی کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا. کیمرامین ثناء اللہ اور امتیاز علی کے ساتھ شایان سلیم, سما, کراچی. دنیا کچھ بھی کہے, پاکستانی مینگوز آر گریٹ. خیر آگے بڑھتے ہیں, ایک تشویشناک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لاہور کی رہائشی 18 سالہ یاسمین, ان کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ آنکھوں سے خون کے آنسو انہیں بہتے ہیں. رپورٹ دیکھتے ہیں. ایک مثال بنی ہوئی فلاں بندہ کو خون کے اثر ہوتا ہے تو وہ سچ مچ خون کے اثر ہوتی ہے. لوگوں کو کیوں نہیں طرح آتا ہوں گے. آنکھوں سے بہتے یہ پانی کے نہیں بلکہ ہیں خون کے آنسو. 18 سالہ یاسمین ایسے مرض میں مبتلا جس کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں. اپنا گھر بیچا, سامان بیچا, فاقوں تک بھی نوبت آئی, مگر یاسمین کی تکلیف کم نہ ہو پائی. پہلے معدے کا السر تھا, 2016 میں میری آنکھوں سے بلڈ آنا شروع ہو گیا, تو اسی طرح جگر بلیڈ کرتا ہے, ہیپیٹائٹس ہے, تو میرے والدین نے اپنا گھر جو ہے وہ بیچ دیا. اس کے بعد جتنی بھی جمع پونجی تھی آہستہ آہستہ وہ بیچ دی. لوگوں سے اب تو یہاں تک آ گئی یہ بات کہ لوگوں سے قرض لے کے, لوگوں سے ادھار پکڑ کے میری میڈیسن لی جاتی ہے. دکھیاری ماں لاچار بیٹی کے آنسو پہنچتی تو کبھی دوا پلا کر اس کا درد کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. پلیز اپنے بچوں کے صدقے میری بیٹی کا علاج کروائیں. کچھ نہیں مانگا, صرف ہم نے اپنی بیٹی کا علاج مانگا. یاسمین پڑھ لکھ کر ماں کا سہارا بننا چاہتی ہے, مگر حالات اور بیماری نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے. یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی پینفل ہے, یہ اتنی ایزی نہیں ہے جتنا کہ نظر آتا ہے. بیماریوں سے جنگ لڑتی یاسمین کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتی, مگر کسی مسیحا کی منتظر ضرور ہے. کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ عائشہ عطا, سما, لاہور. تو رپورٹ آپ نے دیکھی, انتہائی دلخراش یہ رپورٹ, اور یقیناً کسی بھی ماں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, اور اسپیشلی جب بیٹی ہو اور بیٹی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو ماں باپ جب اپیل کرتے نظر آتے نا تو ہم تو ایک ہی بات کرتے کہ بس آگے بڑھیں, ان ماں باپ کا ہاتھ تھامیں. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہارون طیب صاحب نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. یہ جو ہم نے رپورٹ دکھائی ہے, میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا یہ بیماری پہلی دفعہ, یہ رپورٹ یا اس طرح کی کوئی چیز پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہے. پلیز ذرا ناظرین کی آسانی کے لیے, میری رہنمائی کے لیے سمجھائے گا, یہ پور اسٹار بیماری, یہ بیماری ہے, یہ کیا ہے کہ آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. خون کے آنسو کا محاورہ تو ہر کوئی سنتا ہوگا, لیکن اس کو دیکھنا, وہ دیکھ کے برداشت نہیں ہم کر پا رہے ہیں. پلیز ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ, آپ نے ایک انتہائی دلچسپ رپورٹ ہمارے سامنے رکھی ہے, اور یہ دلچسپ کیس بھی رکھا ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں آنکھوں کی جو بہت کامن ہوتی ہیں, جس کے بارے میں عوام الناس کو کامن نالج اویلیبل ہوتا ہے, لیکن کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کافی ریئر بھی ہوتی ہیں. یہ ان ریئر بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کے اندر آنکھ میں بہت زیادہ الرجی کا ہونا, آنکھ کے اندر خون کے شریانوں کا صحیح طریقے سے نہ بن پانا, اور کئی دفعہ کچھ خاص سچویشنز کے اندر آنکھ کے اندر اسپیشل قسم کے ٹیومرز ہو سکتے ہیں جو کہ اس طرح کی کنڈیشن کو جنم دے سکتے ہیں. سو اس سچویشن میں پیشنٹ کا ڈیٹیل ایگزامینیشن, کچھ ٹیسٹ ہمیں مزید رہنمائی دے سکتے ہیں کہ کس چیز کو. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے ٹریٹیبل ہے یا پھر لا علاج ہے؟ نہیں جی, بالکل ٹریٹیبل ہے. اگر خون کی شریانیں ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پائیں تو اس کے لیے بہت سی تھراپیز ہیں, ریڈیشن کی فارم میں, انٹراوینس تھراپیز کی فارم میں, اورل میڈیکیشنز کی فارم میں, جو اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں.
اور سمپل اس کے لیے سرجری کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بہت ریئر سچویشن میں جہاں پہ ریڈیشن کام نہ کرے سرجری بھی کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن سرجری بہت ایکسٹینسو سرجری نہیں ہوتی. اوکے. اور کیا اس یہ جو بیماری ہے کیا اس کے مطلب کہ کوئی گریڈز ہیں، کوئی سٹیجز ہیں کہ یہ اس بچی کے ساتھ جو ہے آپ کو دیکھ کے کیا لگتا ہے، از اٹ مائلڈ یا پھر یہ ریگریسو ہے، کیا ہے؟ اس بچی کے ساتھ بہت ایگریسو ڈیزیز ہے، اور اگر الرجی کا مسئلہ نکلتا ہے تو پھر بہت ایگریسو تھراپی کی ضرورت ہوگی اس بچی کی آنکھ کو سنبھالنے کے لیے. یہ بیماری کئی دفعہ آنکھ کی پتلی کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے اور آنکھ کے پپوٹوں کو پرماننٹ طریقے سے ڈیمیج بھی کر سکتی ہے، جس سے آنکھ کے باقی نازک اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، ویژن بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے فیوچر میں جا کے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، پلیز ذرا سمجھائے گا کہ کیا علاج مہنگا ہوتا ہے کافی؟ کیونکہ جیسے ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ گھر بیچ دیا، پھر لوگوں سے مدد اب وہ مانگ رہی ہیں، تو کیا بہت ایکسپینسو اور پاکستان میں یہ پاسبل ہے اس کا علاج؟ جی بالکل پاسبل ہے، اور یہ مہنگا علاج اتنا مہنگا علاج نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر ہم بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی کیپیسٹی کے آئی ہاسپٹلز موجود ہیں پورے پاکستان کے اوپر. ہمارے تمام پروونسز کے اندر اچھی کوالٹی کے اور متوسط گھرانوں سے رکھنے والے لوگوں کی حصول کے لیے بھی ہاسپٹلز موجود ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا بہت مہنگا علاج ہے. آپ کسی اچھے ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو پراپر گائیڈنس مل سکتی ہے اس بیماری کے بارے میں. ہاں. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ پراپر گائیڈنس، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو ہے، ٹونا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، تعویذ پلا دیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز. تو یہ وہ چیز ہرگز نہیں ہے. اٹس اے ڈیزیز اینڈ اٹس ٹریٹیبل. بالکل جی، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. حالانکہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہے، اور ہم خود بھی بلیو کرتے ہیں کہ جادو ایک ریئل چیز ہے، لیکن کچھ بیماریاں ہیں جن کا بہت بیسک سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے. یہ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اس کو جادو سے، ٹونے سے یا کسی کی نظر لگنے سے لنک اپ کرنا آئی تھنک ضروری نہیں ہے. اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے مینیج کریں تو یہ کافی حد تک مینیجبل کنڈیشن. ڈاکٹر ہارون طیب صاحب بہت شکریہ. بات کریں گے اب بچوں کی. بچے ویسے تو کیک کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے بڑے نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے بچوں کی تو تقریباً ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیک پر ہاتھ صاف کرے. لیکن کیا کبھی آپ نے بچوں کو کیک تیار کرتے دیکھا ہے؟ نہیں. تو آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسی ننھی فوڈ ویلاگر سے جن کے لیے مختلف قسم کے کیک بنانا آسان لگتا ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی 14 سالہ لائبہ نوید کی، جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران نہ صرف کیک بنانا سیکھا بلکہ اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو سکھا بھی رہی ہیں. یہ ان بچوں کے لیے ہے جو پورا دن بیبی شارک ڈوڈو دیکھ رہے ہیں اور کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں. آپ کی ہی صفوں میں ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے کیک بنانا سیکھ لیا ہے. تو لائبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائبہ سب سے پہلے السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپ لوگ تو یار کیک کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، یہ بنانے کا شوق کیسے پڑ گیا آپ کو؟ السلام علیکم. شوق تو مجھے ہے بہت زیادہ کوکنگ کا، اور کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بنا سکتا ہوں. سٹارٹ میں میں نے اپنی امی سے ہیلپ لی، اور میری امی نے ہیلپ کی، اور ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور پھر ہم نے بعد میں پراپر کلاسز گھر میں لی تھی. یہ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں، اور پھر جب ہم نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی مجھے بہت اپریسیشن پیرنٹس سے بھی ملی اور اپنی پوری فیملی سے ملی. سب مجھے اپریشیٹ کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے اپنا چینل کا نام کوکنگ ود لائبہ سٹین کوکنگ اسٹوڈیو چینج کر دیا. اور اس لیے کیا ہے تاکہ جو میری طرح اور سے بچے ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں اور اپنے فری ٹائم کو یوٹیلائز کرے اور اپنی ہابیز کو انجوائے کرے. اور مجھے بہت پازیٹیو رسپانس اس سے ملا تھا اپنے انسٹاگرام پہ اور چینل پہ بھی. صحیح. تو بچے تو موٹیویٹ ہوں گے بنانے کے لیے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو دیکھ نا ہمیں موٹیویشن ہوگی کہ ہم نے کیک کھانا ہے. اچھا مجھے بتائیں، ایک دن میں بہت زیادہ بھی کیک بنا لیتی ہیں آپ؟ ویسے تو عموماً تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں نا تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ایک دن میں بہت زیادہ کیک بنانا ہے بہت بڑی بات ہے. تو کون کون سے کیک بنا لیتی ہیں؟ آپ کا پرسنل کون سا فیوریٹ کیک ہے؟ آسان کون سا لگتا ہے؟
جی یہ بھی ایک اتفاق ہو رہا تھا کہ ہمارے چینل کے شروع ہونے کے 2 سے 3 مہینے بعد عید آ گئی تھی، تو میری اور میری امی نے آئیڈیا بنایا کہ ہم کیوں نہ اس عید پہ جو ہماری فیملی اتنا ہمیں سپورٹ کری تھی ہم ان کے لیے کیکس بنائے. تو ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے مور دین 20 کیکس بنائے، اور ہم نے ان میں سے کوئی اوون میں بنایا اور کچھ ہم نے اسٹوو پہ بنائے، اور ایسے ہماری پوری رات لگ گئی تھی، مگر اوور آل سب کو پسند آئے تھے اور سب نے اپریشیٹ کیا تھا. پرسنلی مجھے چاکلیٹ کیک سب سے اچھا لگتا ہے، موسٹلی بیکاز یہ سب سے ڈیلیشیس ہوتا ہے اور یہ سب سے ایزیسٹ ٹو بیک ہے. اچھا، آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا اس میں آپ کا چھوٹا بھائی تو نظر آتا ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں، میری فیملی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے. میرے بھائی بھی میرے بہت ساری ویڈیوز میں آ چکے ہیں. میری امی کیمرے کے بیہائنڈ ہوتی ہے، وہ میری ویڈیوز لے رہی ہوتی ہیں اور مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ ریسیپی میں کیا نیکسٹ کرنا، اور مجھے پورا ٹائم گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اور میرے فادر مجھے بہت سارا مورل سپورٹ دیتے ہیں. وہ جب بھی ہم کوئی ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں وہ ہمیں بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم کیا نیکسٹ ٹائم اس میں امپروو کر سکتے ہیں. تو اوور آل میری فیملی بہت سپورٹیو ہے. صحیح، ٹھیک. اچھا لائبہ، آج آپ کون سا کیک بنانے جا رہی ہے؟ کوئی کوئک سی ریسیپی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ بچوں سمیت نہ میں بھی یہ کہوں کہ اچھا یہ جلدی بننے والی چیز ہے تو میں گھر جا کے جلدی سے کیک بنا لوں. آج میں کیک نہیں بنا رہی ہوں مگر بہت وائرل ریسیپی بنا رہی ہوں، وہ ہے چاکلیٹ پنیاتا. یہ ہر اوکیزن کے لیے بنایا جا سکتا ہے، برتھ ڈیز، اینیورسریز، ویڈنگس، یہ جسے سب کو، اور بہت آسان ہے بنانے کے لیے. اس کے لیے صرف آپ کو ایک انگریڈینٹ چاہیے، چاکلیٹ. اور اس کو میلٹ کرنے کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، آئدر آپ ڈبل بوائلر میں میلٹ کریں یا آپ اس کو مائکرو ویو میں 20 سیکنڈ کے انٹرول سے میلٹ کریں، اور پھر آپ کو چاکلیٹ میلٹ ہو جائے گا منیمم 3 منٹس میں. اور یہ بہت آسان ہے اسپیشلی بگنرز کے لیے. اور اس کو جیسے بہت سارے ڈفرینٹ نام بھی دیے جا سکتے ہیں، جیسے پنیاتا کیک، پنیاتا سرپرائز، چاکلیٹ ٹریشر، چاکلیٹ پنیاتا، اور بہت سارے اس کے ڈفرینٹ نامز ہیں. تو آج پنیاٹا جو ہے وہ چھت سے ٹانگا جاتا تھا اور بچے جو ہے اس کو پھوڑتے تھے، وہ گھوڑے کی شکل میں ہوتا تھا اور وہاں سے پھر ٹافیز نکلتی تھی. لیکن لائبہ آپ نے ایک نیا پنیاٹا متعارف کیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک اس میسج کے ساتھ کہ ڈونٹ ویٹ، ویکسینیٹ. ویسے جس نے کرانی ہوتی ہے وہ شہر یا جزیرہ نہیں دیکھتا ہے، کرا لیتا ہے. کراچی کی اگر بات کریں تو شہری آبادی سے دور 2 جزیرے ہیں بڑے مشہور، بابا اور بھٹ آئی لینڈ. وہاں کے جو باسی تھے آلریڈی ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، پانی کے مسائل اور دیگر، لیکن ان کی مشکل ہوئی ہے آسان. نجی بینک نے حکومت سندھ کے تعاون سے 2 کرونا ویکسینیشن سینٹرز یہاں قائم کر دیے ہیں. اب ان جزیروں پر ویکسینیشن کا عمل کیسے جاری ہے، پہلے مدثر نذیر کی رپورٹ میں جان لیتے ہیں. کماڑی جیٹی سے ہم سوار بابا اور بھٹ شاہ آئی لینڈ کے لیے. شہر میں تو جگہ جگہ کورونا ویکسینیشن کے انتظامات ہیں، مگر ان جزائر پر بسنے والوں کے لیے ویکسینیشن کا کوئی بندوبست نہیں تھا. ان دونوں جزیروں کے مکین یہاں تقریباً 300 سال سے آباد ہیں اور ان کا شہر بھی آنا جانا رہتا ہے. تاہم کورونا ویکسین کا ہونا یہاں بہت ضروری تھا. بابا اور بھٹ شاہ آئی لینڈ پر تقریباً 40,000 سے زائد افراد رہتے ہیں. ویکسینیشن کے لیے خواتین اور بزرگوں کا کشتی پر سفر کر کے شہر آنا انتہائی مشکل تھا، مگر اب ان جزائر کے باسیوں کی سن لی گئی ہے. یہاں پہلی مرتبہ 2 ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں. یہ اگر سی پہ نہیں جائیں گے تو ہاربر نہیں چلے گا، یہ ٹریڈ رک جائے گی. اسی لیے ہم نے اس کو فوکس کیا پہلے کہ ہمارے جو معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی ٹریڈ ہے سی فوڈ کی، وہ ہماری کنٹینیو چلتی رہے. دونوں جزیروں پر ایک سینٹر بنایا گیا ہے جہاں مکین آرام سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ افراد بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویکسین جب تک نہیں لگائیں گے آپ لوگوں کو فشنگ کرنے کے لیے نہیں جانے دیں گے. اس حوالے سے کافی پریشانی بھی آئی، اور جیسے یہ سہولت آ گئی ہے ہمارے لیے، گھر بیٹھے بیٹھے بہت اچھا کام ہو گیا ہمارے لیے. ویکسینیشن پروگرام یہاں پہ بڑی اچھی طرح چل رہا ہے.
یہاں پہ بٹ آئلینڈ میں وہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، تو بندوں کو یہاں پہ بہت آسانی ہے. یہاں پہ زیادہ تر ہمارے پاس جو بڑی خواتین ہیں 50-60 سال کی عمر میں، ان کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور بڑی عورتوں کو ان کے پاس تھوڑا تعلیم علم نہیں ہے تو وہاں پریشانی زیادہ ہوتی تھی. آئی لینڈ پر قائم سینٹر میں سائنوفارم اور سائنوویک ویکسین لگائی جا رہی ہے. محکمہ صحت سندھ کے عملے کا کہنا ہے چند دنوں میں جزائر پر رہنے والے مکمل ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے. شہری آبادی میں اکثر پڑھے لکھے افراد کورونا ویکسین نہ لگوانے کے لیے نت نئے بہانے تراشتے ہیں، مگر ان دونوں جزیروں پر ماہی گیر برادری ویکسین لگوا کر ان لوگوں کے لیے مثال قائم کر رہی ہے جو ویکسین نہیں لگوا رہے. کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ مدثر نذیر، سما، کراچی. تو آپ نے دیکھا کتنا ضروری ہے، لوگ اس کو اب آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں. خیر آگے بڑھیں. ایک ڈیولپمنٹ ہے، سزائے موت کے خلاف اپیل پر سندھ ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تقسیم ہو گیا. عدالت نے ریفری جج مقرر کرنے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کر دیا ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے اپنے نمائندے سے، لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ سزائے موت کے خلاف اپیل پر سندھ ہائی کورٹ کا 2 رکنی جو بینچ ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے. عدالت نے ریفری جج مقرر کرنے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارشد حسین کو سزائے موت سنائی تھی. اور اب اس واقعے کی بات کریں گے جس نے بڑی تھرتھلی مچائی پاکستان میں. ہم بات کر رہے ہیں مینار پاکستان واقعے کی. اب اس پہ اقدامات لیے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت نے کچھ سوچا ہے، فیصلہ کیا ہے کچھ اقدامات لینے کا. ان میں سے سر فہرست یہ ہے کہ پنجاب کے تمام پارکس میں ٹک ٹاکرز کے داخلے پر پابندی لگائی جائے. یہ آپشن ہے، گو کہ حتمی منظوری جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گے. تو پارکس اینڈ ہارٹی کلچر نے اس حوالے سے اقدامات شروع کر دیے ہیں. یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز پارکس میں کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنا سکیں گے، صرف نیشنل میڈیا کو ویڈیو بنانے کی اجازت دی جائے گی. اس کے علاوہ پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی صوبے بھر میں پارکس میں سیکیورٹی کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کی خدمات بھی حاصل کریں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے جو میں سوچ رہا ہوں، میرا جو سوال ہے میم وہ یہ ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون یوٹیوبر ہے، کون ٹک ٹاکر ہے اور کون صرف پارک میں بیٹھ کے اپنی تصویر کھینچ رہا ہے ایک اچھے سے بیک گراؤنڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے اس میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ساری ریکمنڈیشنز ہیں اور حتمی فیصلہ تو بہت ساری آپشن زیر غور ہیں. وہ سی ایم صاحب کو جب یہ ساری ریکمنڈیشنز جائیں گی تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جو شاپنگ مالز ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد بڑے شاپنگ مالز کے اندر بھی فیملیز کے لیے ڈیز ہیں اور بڑے پارکس کے اندر بھی جب کوئی اسپیشل اس طرح کے ہمارے اوکیزنز ہوتے ہیں تو یہ آپشنز پی ایچ اے والے اس پہ جاتے ہیں. لیکن پورے پنجاب بھر میں تمام پارکس کے اندر فیملیز کے علاوہ الاؤ نہ کرنا ابھی اس وقت اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب سیریس میئرز لیے جانے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری آپشنز آ رہی ہیں. لیکن پی ایچ اے خود سے بھی اپنی سیکیورٹی کو بھی فول پروف بنانے کی ان کی بہت اب وہ ریلیجیسلی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی بدقسمت واقعہ نہیں، میں تو ثانیہ کہوں گی، وہ نہ ہو. کیونکہ یہ ایک اس طرح کا واقعہ جب ہوتا ہے تو ایز اے پاکستانی جو ایک کیوس اور تمام خواتین کے اندر تو جو آتا ہی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو امیج باہر کی دنیا میں خراب ہوتا ہے. تو ہم یہ کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک واقعہ ہمارے روحوں کو ٹارچر کرے اور پھر ہمارے ملک کی ساکھ کو ڈیمیج کرے. تو اس لیے اس پہ بہت ساری آپشن زیر غور ہیں اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ ہم بیسٹ سولوشنز کی طرف جائیں گے. سرت صاحبہ، جس طرح سے پنجاب حکومت عوام کے لیے، پنجاب والوں کے لیے کام کرتی ہے کہ خدمت آپ کی دہلیز پہ، اور بھی بہت سارے کام ہیں پنجاب حکومت کے، ذرا پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ آپشنز ہے کون کون سی؟ کیونکہ جیسے شاپنگ مالز کی بات ہو جائے، پارکس کی بات ہو جائے، لاہوریوں کی بڑی تعداد
پنجاب میں ایسی ہے جو کہ صبح کے وقت مارننگ واک کے لیے جاتی ہے, شام کے وقت چہل قدمی کے لیے جاتی ہے, تو یہ جو پابندیاں لگیں گی یہ کس طرح سے لگیں گی, اور کون کون سی جو پرائیویٹ کمپنیز کا ذکر آ رہا ہے کہ جی پرائیویٹ کمپنیز سے بھی مدد لی جائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ کس طرح سے, یہ پورا پلان ہے کیا؟ عوام جاننا چاہتے ہیں. اگر پلان مرتب ہو چکا ہے تو پلیز ذرا شیئر کیجیے گا. جی, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ پی ایچ اے آلریڈی جو ہے نا اپنی جو ان کی پاس سے سیکیورٹی ہے وہ مختلف جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں ان سے ہی لیتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار جو ایک گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں ان کے تحت ہی ہوتا ہے کہ پہلے بڈ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, پھر بڈز, اور پھر جو کمپنی بہتر ریٹس دیتی ہے ان کو وہ دیتے ہیں سیکیورٹی. لیکن پی ایچ اے اب یہ ضرور کر رہی ہے کہ سیکیورٹی تو آلریڈی تھی لیکن وہ ناکافی تھی. اب جیسے کہ بدقسمت واقعہ جو ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ صرف خالی ایک گارڈ موجود تھا. تو جیسے جو ہسٹوریکل پارک جیسے گریٹر اقبال پارک ہے, اس کی ایک اپنی ایک تاریخ ہے اور بہت بڑی پارک ہے, اس کا گورنمنٹ یہ ضرور کر رہی ہے کہ کچھ پارکس جو بڑے پارکس ہیں وہاں پہ جو ان کی اپنی پی ایچ اے کی سیکیورٹی ہوگی, اس کے ساتھ ایڈیشنل گورنمنٹ اپنی پولیس بھی ہم لوگ وہاں پہ جیسے ہماری ڈولفن ہوگی, جیسے ہماری جو ٹرینڈ پولیس فورس کے لوگ بھی وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے تعینات ہوں گے. پھر ایک یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ جیسے 14 اگست ہو گیا, اس میں تمام بڑے پارکس کے اندر پولیس کی اسپیشل ڈیوٹیز ہوں گی, اور جتنے بھی ہمارے نیشنل ڈیز ہیں یا جب کچھ فیسٹیولز وغیرہ ہوتے ہیں, اور پھر مطلب اس سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے جتنی بھی جہاں پہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی فرق نیچر کی ہوتی ہے, تو اب اس کو بھی ہم سینسٹائز کریں گے. اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ آپشنز میں وہ آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ میں نے بھی ایک تجویز پرائم منسٹر اینڈ سی ایم صاحب کے گوش گزار کرنی ہے کہ جب ہمارا 14 اگست یا جو 23 مارچ یا اس طرح کے جو بڑے دن ہیں جو کہ سال میں 2-3 ہیں خالی, وہاں تب ہم یہ جو پارکس ہیں ان کو کر دیں کہ خالی فیملیز ہی آ سکتی ہیں, کوئی بھی بچے آئیں, لیکن جب وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو لے کے آئیں گے نا تو پھر انہیں تمیز ہوگی کہ ہم نے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو کیسے دیکھنا ہے, ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کریں گے کہ سیکیورٹی کے اوپر اب کسی قسم کا کمپرومائز آپ نہیں دیکھیں گے, سیکیورٹی لیبس انشاءاللہ اب کبھی نہیں ہوئے گا. پھر تیسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہے, ریکمنڈیشنز بہت آ رہی ہیں اور ادارے خود بھی اس کے اوپر بیٹھ کے ہر طرح کی آپشنز کے اوپر غور کر رہے ہیں, لیکن حتمی فیصلہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تاکہ وہ فیصلہ جو ایگزیکیوٹ بھی ہو سکے اور ونس فار آل ہم اس چیز کو کنکلوڈ کر لیں. دوسرا یہ کہ ون ویلنگ کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے, یہ بھی میں نے تجویز رکھنی ہے سی ایم صاحب کے آگے, پرائم منسٹر صاحب کے آگے, کہ اس میں ایک تو حادثات بہت ہوتے ہیں, یہ اپنی قیمتی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں, اور پھر اگر بچ بھی جاتے ہیں تو پھر پیرالائزیشن اور بڑے دل خراش واقعات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہلڑ بازی اور یہ جو طوفان بدتمیزی, بلکہ اس کی بجائے ہم انشاءاللہ اگلی جو 14 اگست آئے گی, ہم جتنے بھی بڑے پارکس ہیں, جیسے لاہور کی بات کریں تو لبرٹی چوک کے اوپر بہت یہ ہنگامہ ہوتا ہے, وہاں پہ بڑی سکرینز لگا کے ان کو دکھایا جائے آج کی یوتھ کو کہ یہ دیکھیں کس اس وقت ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی قربانی دی تھی تو ہمیں یہ ملک ملا ہے. تو آزادی کے دن آلریڈی ہماری بہنوں ماؤں کی بڑی عزتیں لوٹی گئی تھی, تو آج آؤ ان کی رسپیکٹ کرو اور آپ اپنی کنٹریبیوشن بتاؤ کہ آپ اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا کیا کردار ادا کرو گے. ہمیں یوتھ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جن کو سمجھ نہیں آئے گی ان کے اوپر ہم قانون کی اجارہ داری کریں گے, ان کو سختی سے قانون کی پابندی پہ لگانے کے لیے سختی سے نپٹا جائے گا. بہت شکریہ مسرت صاحبہ, آپ ہم سے گفتگو کر اور آپ نے وہ تجاویز ہمارے سامنے پیش کی جو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے سامنے رکھی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ان میں سے کتنی جو ہے ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور کتنی قابل عمل ہے.